بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جانیں گے جن کے اشاعت کردہ کتاب سے ہمیں قرآن کے بعد اسلام کو جانچنے کا، پڑھنے کا اور اس کو عمل کرنے کا اور اس کی تشریح کا طریقہ ملتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کے بعد جو سب سے افضلیت والی کتاب حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری شریف کے مؤلف امام بخاری کے بارے میں جانیں گے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری آپ کا پورا نام تھا۔ امام بخاری آپ کو پکارا جاتا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت امام بخاری کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ہیں۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ حاکم بخارا امام جعفری کے ہاتھوں مشرب اسلام ہوئے تھے۔ امام بخاری کی ولادت جمعہ 13 شوال المکرم 194 ہجری بمطابق 19 جولائی 810 کو بخارا شہر میں بعد از نماز جمعہ کو ہوئی۔ آپ کا نسب و ترمیم کیا تھا؟ امام بخاری کا سلسلہ نسب یہ ہے: ابو عبداللہ امام بخاری بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ برزرباب البخاری الجعفری۔ آپ کے والد ماجد حضرت العلام مولانا اسماعیل صاحب اکابر محدثین میں سے تھے۔ کنیت ابو الحسن ہے۔ حضرت امام مالک کے تلامذہ میں سے ہیں، اور حضرت امام مالک کے علاوہ حماد بن زید اور ابو معاویہ عبداللہ بن مبارک وغیرہ سے آپ نے احادیث روایت کی ہیں۔ احمد بن حفص، نصر بن حسین وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اس قدر پاک باز، متدین، محتاط تھے، خاص طور پر اکل حلال میں آپ کے مال میں 1 درہم بھی ایسا نہ تھا جسے مشکوک یا حرام قرار دیا جائے۔ ان کے شاگرد احمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں حضرت مولانا اسماعیل کے وفات کے وقت حاضر تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کمائے ہوئے مال میں 1 درہم بھی مشتبہ چھوڑ کر نہیں چلا۔ یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث، بلکہ سید المحدثین کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت امام بخاری کو نصیب فرمایا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن الکریم بن ابن کریم کہا گیا ہے، اسی طرح حضرت امام بخاری بھی محدث ابن المحدث قرار پائے، اور امام مالک کے شاگرد تھے، مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب، پھر ان کی مسائی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسل خراج تحسین پیش کرتی رہیں۔ آپ کا ظہور پرسرور عین اس قرآنی پیش گوئی کے مطابق ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمائی تھی۔ خلاصہ قرآن کی آیا ہے، یعنی زمانہ رسالت کے بعد کچھ اور لوگ بھی وجود میں آئیں گے جو علوم، کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔ حضرت امام بخاری یقیناً انہی پاک نفوس کے سرخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آل فارس میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اگر دینی علوم ثریہ ستارے پر بھی ہوں گے تو وہاں سے بھی ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ امام بخاری کا درجہ حدیث کو چھان پٹک کر ترتیب دینے میں اتنا اونچا درجہ کہ بلا اختلاف الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری شریف کا درجہ صحت میں قرآن پاک کے بعد پہلا ہے۔ حضرت امام بخاری کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ والدین کی علمی شان و دینداری کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی۔
امام بخاری کی بے نظیر ثقافت علامہ اجلوانی نے اپنی آپ کی ثقافت کے بارے میں عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریا کا سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک رفیق سفر نے عقیدت مندانہ راہ و رسم و بڑھا کر اپنا اعتماد قائم کر لیا۔ حضرت امام بخاری نے اپنی اشرفیوں کی اطلاع اسے دے دی۔ ایک روز آپ کا یہ رفیق سو کر اٹھا تو اس نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ تمام مسافروں کی تلاشی شروع ہوئی۔ حضرت امام نے یہ دیکھا کہ اشرفیاں میرے پاس ہیں اور وہ 1000 ہیں، تلاشی میں ضرور مجھ پر چوری کا الزام لگایا جائے گا، اور یہی اس کا مقصد تھا۔ امام نے یہ دیکھ کر وہ تھیلی سمندر کے حوالے کر دی۔ امام کی بھی تلاشی لی گئی مگر وہ اشرفیاں ہاتھ نہ آئیں۔ وہ جہاز والوں نے خود اسی مکار رفیق کو ملامت کی۔ سفر ختم ہونے پر اس نے حضرت امام سے اشرفیوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ان کو سمندر میں ڈال دیا۔ وہ بولا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ نے فرمایا جس دولت ثقافت کو میں نے تمام عمر عزیز گنوا کر حاصل کیا ہے، اور میری ثقافت جو تمام دنیا میں مشہور ہیں، کیا میں اس کو چوری کے اشتباہ اپنے اوپر لے کر الزام کو ضائع کر دیتا، ان اشرفیوں کے عوض اپنی دیانت و امانت اور ثقافت کا سودا کر لیتا؟ میرے لیے ہرگز مناسب نہ تھا۔